ایز اے ٹرینر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں سرو کر رہا ہوں. اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے, سول سروسز بھی شامل ہے, فوج کے بھی سب ادارے شامل ہیں. میں گاہے بگاہے کسی نہ کسی ادارے میں پڑھانے جاتا رہتا. حضرت مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اور اس واقعے کو آج کے موضوع کے ساتھ جوڑوں گا. ہم کالج میں تھے, نمبر اچھے آ گئے, انجینئرنگ یونیورسٹی چلے گئے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کے نمبر اچھے آئے تھے, اور جن کے نمبر اچھے آئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے انجینئرنگ نہیں کرنی, میں لٹریچر انگلش پڑھوں گا. سو وہ گورنمنٹ کالج سے انہوں نے لٹریچر انگلش میں ڈگری لی اور کرتے کرتے ماسٹرز کیا. آج سے 20 سال 25 سال پہلے ان کا ماسٹرز انگلش میں گولڈ میڈل تھا, اور وہ گورنمنٹ کالج میں ہی وائس چانسلر نے ان کو جاب دے دی لیکچرشپ کی. پڑھانے لگ پڑے, جنگ سے تعلق تھا ان کا. مزنگ میں کمرہ لے کے رہتے تھے موصوف. ایک شام ایسا ہوا کہ وہی لٹریچر انگلش کا پروفیسر, میں اسے ملنے چلا گیا. ملنے گیا, میں بڑا حیران ہوا کہ اس کے سامنے 19 بچے بیٹھے فارسی پڑھ رہے تھے. ان کے بھی ہاتھ میں فارسی کی کتاب تھی. انگریزی کا پروفیسر فارسی پڑھا رہا تھا. تو میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ نواز بھائی تانوں فارسی آندی ہے؟ تو انہوں نے کہا چپ کر جائے, انہوں بھی نہیں آندی. تو عموماً ہم تصوف کی بات کرتے ہیں, تصوف بذات خود جن کے ساتھ بیتا ہوتا ہے وہ تصوف پہ بات نہیں کر سکتے. حضرت اس دنیا میں تعلیم علم کی بات ہو رہی ہے, اور دنیا ساری متفقہ طور پہ 4 چیزوں کو تعلیم ماننے لگ پڑی ہے. یہی میرا آج کا موضوع ہے کہ تعلیم تربیت جس کی بات ہر ادارہ, اسکول, یونیورسٹی, مدرسہ کرتا ہے, وہ تعلیم کیا ہوتی ہے اور وہ تعلیم کی ڈیفینیشن کیا ہے. 4 چیزوں کا نام انہوں نے تعلیم رکھ دیا ہے, اور یہ 4 چیزوں کو انہوں نے کتابوں میں جس طرح سے لکھا ہے وہ اس کو 4 C's کا نام دے رہے ہیں. 4 4 اور سی کا مطلب ABC والا سی ہے, 4 C's. وہ کہتے ہیں کہ تعلیم ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسا پروسیس ہے جو اسکول کرے, مدرسہ کرے, یونیورسٹی کرے, کالج کرے, کوئی بھی ادارہ اگر اس پروسیس سے کسی کو گزارے اور 4 C's کسی فرد میں پیدا ہو جائیں تو وہ تعلیم یافتہ ہے. آپ سب کے سب اور ہم سب ذرا آج مل کے سوچیں, یہ 4 C's کیا ہم میں پیدا ہوتے ہیں, اور کیا ہم جن کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں وہ 4 C's ان میں پیدا ہوتے ہیں. یہ پہلا C ایجوکیشن کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. پہلا C سے کانفیڈنس ہے, اس کو اعتماد کہا جاتا ہے. اگر آپ پڑھے لکھے کو دیکھیں اور وہ اعتماد والا نہ ہو تو شک کیجئے اس کی تعلیم کیا تعلیم جس نے اس کو اعتماد نہیں دیا. اعتماد کس پہ؟ وہ اعتماد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک اعتماد کو وہ کہہ دیتے ہیں سیلف کانفیڈنس, خود پہ اعتماد, اپنی شناخت, اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہونا, اپنے اشرف المخلوقات ہونے پہ یقین, اپنی صلاحیت پہ یقین, اپنے اس قدرتی پوٹینشل پہ یقین جو اللہ نے اس کو دیا ہے. اور دوسرا اعتماد اللہ کے وہ تمام قوانین جس سے وہ کائنات چلا رہا ہے ان پہ اعتماد بھی آپ کا اعتماد ہے, کہ آپ کو پورا کانفیڈنس ہے کہ میں اگر اس جگہ سے چھلانگ لگاؤں تو گروں گا کیونکہ گریوٹی کا قانون, اس کا اطلاق میرے پہ ہو رہا ہے. تو یہ 2 خود پہ اور کائنات پہ یقین پہلا C ہے. آج دیکھیے پڑھنے لکھنے کے باوجود جو چیز بڑھ رہی ہے, آپ بچوں میں نمبروں کی تعداد زیادہ دیکھیں گے, ڈگریز میں GPAs ختم ہونے لگ پڑے ہیں, 1000 میں سے 999 نمبر آنے لگ پڑے ہیں. آپ انہی بچوں کا کبھی انٹرویو لے کے دیکھیے, پتہ لگے گا ان میں پہلی کمی ہے, اور وہ کمی کس چیز کی ہے؟ اعتماد کی کمی ہے. خود پہ اعتماد نہیں ہے, اپنی قابلیت پہ اعتماد نہیں ہے, جو پڑھا ہوا ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے, جن چیزوں کو مطالعے سے گزارا ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے, اپنے کانسیپٹس پہ یقین نہیں ہے, فلسفی پہ یقین نہیں ہے. یہ پہلے C کی کمی, کانفیڈنس کی کمی, ایسے جاہلوں کو پیدا کرتی ہے جو دوسرے C کی طرف نہیں بڑھتے. اور اس دوسرے C کا نام کریٹیوٹی ہے. کریٹیو ہونا, تخلیقار ہونا, نئے رستوں کی تلاش, جدت کی طرف جانا, نئی چیزوں کو تلاش کرنا, نئے راہ بنانا. وہ پرانی روایت پہ ہی نہ رہ جانا صرف, بلکہ یہ سوچنا کہ نیا رستہ کیا بن سکتا ہے, کریٹیو وے میں سوچنا. اور آپ کی پھر اطلاع کے لیے عرض ہے, پچھلے 30 سے 40 سالوں میں آپ کے ملک میں نیا لٹریچر پروڈیوس نہیں ہو رہا جس کو ادب کہتے ہیں, نئی شاعری پروڈیوس نہیں ہو رہی, نئی انوینشنز کوئی نہیں ہو رہی, کوئی پروسیس آف کریٹیوٹی کوئی نہیں ہے. یونیورسٹیوں کی لیبارٹریاں بانچ پڑی ہوئی ہیں, کوئی انوینشن یہاں سے نہیں ہو رہی.
ہم کفار تو کہتے ہیں کہ وہ انوینشنز کر رہے ہیں، وہ سی کو کریٹیوٹی مان رہے ہیں، اور کریٹیو ہوتے ہوئے ساری کی ساری ٹیکنالوجی، جتنے موبائل ہاتھوں میں ہے، کریٹیوٹی کہاں سے ہے؟ ان کی کریٹیوٹی ہے۔ وہ سمجھ گئے ہیں کہ بچے کو کریٹیو ہونا چاہیے۔ ہم رٹے لگانے والے طوطے پیدا کر رہے ہیں، ہم لکیر کے فقیر پیدا کر رہے ہیں۔ بھیڑ چال، کبھی بھیڑ نے رک کے پوچھا چلتے چلتے مجھے ہانک رہے ہو کیوں، میں نے کیوں ادھر جانا؟ کبھی نہیں پوچھے گی، یہ بھیڑ چال ہے۔ اور وہ جو کریٹیو ہوتے ہیں وہ اپنا رستہ خود بناتے ہیں، کامن سینس استعمال کرتے ہیں۔ ہم لوگ ایک مائنڈ سیٹ کنوتیت والا پیدا کر رہے ہیں، جس میں جو ہے جس طرح ہے وہ ٹھیک ہے کی بنیاد پہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو 2 دن پہلے گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، اس کو MPDD کہتے ہیں، میں گاہے بگاہے پڑھانے جاتا ہوں، تو یہاں پر کوئی 32 منسٹرز کے جو گورنمنٹ کی طرف سے پرسنل سیکرٹری ملتے ہیں، ان کی کلاس تھی، مجھے پڑھانے جانا تھا۔ تو وہ 32 سیکرٹریز کی کلاس سے پہلے ان کو بتایا گیا، شاہ صاحب آ رہے، وہ جانتے تھے سب کے سب، تو سب نے وہ ملنے کی کوششیں شروع کی۔ 15 منٹ پہلے میں کمرے میں بیٹھا، مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کریٹیوٹی کے حالات کے، میں کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا، تو ایک پرسنل سیکرٹری منسٹر کا آ گیا۔ وہ جیسے ہی آیا تو پیر صاحب میں نے ہاتھ ایسے کر کے کہا زکا تمہارا کیا حال ہے؟ حیران ہو گیا، مدب ہو کے کہتا ہے حضرت آپ کو کیسے پتا؟ تو میں نے کہا جی میرے پاس موکل ہے، میں چہرے کی طرف غور سے دیکھوں نام منہ سے خود ہی نکل جاتا ہے۔ بڑا حیران ہوا۔ ابھی میں چائے کی 2 سپ لیے تھے، وہ اٹھ کے باہر گیا تو 2 پرسنل سیکرٹریز اور آ رہے تھے، ان کو کہتا ہے حضرت صاحب آئے ہیں، چہرے کی طرف دیکھتے ہیں نام بتا دیتے ہیں۔ تو وہ 2 بھی آئے، انہوں نے جیسے پہلے نے ہاتھ ملایا، میں کہا شہزاد کی حال ہے؟ خیر نہ لو، اس کی تو ٹانگیں کانپی۔ تیسرا آیا، میں کہا شمشاد تو سنا، اے شہزاد تو شمشاد۔ بڑے حیران، الٹے قدموں واپس جائیں۔ جب میں حضرت کلاس میں گیا، پوری کلاس کو پنجابی میں کہتے ہیں سب سونگا ہوا تھا، ایسے ادب سے بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ایسے۔ تو پوری کلاس ساری ختم ہو گئی، تو آخر میں کہنے لگے حضرت یہ موکل آپ کو کہاں سے ملا؟ ایک نے بڑے ادب سے پوچھا، میں کہا حضرت یہ موکل مجھے ایسے ملا کہ زکا نے، شہزاد نے، شمشاد نے سوچا ہی نہیں کہ گلوں میں ناموں کے کارڈ ڈالے ہوئے ہیں، پتہ نہ لگے تو کیا ہو۔ وہ 32 کے 32 اوت، ایک اوت پنجابی کا پرانا ورڈ ہے، سنسکرت میں بھی اوت بولا جاتا تھا، وہ اوتوں کو یہ نہیں پتا کہ گلے میں نیم کارڈ ہے، بھائی میں ہاتھ ملاؤں گا، موکل کہاں سے آنا ہے؟ کامن سینس ہے۔ ہم کریٹیو لوگ پیدا نہیں کر رہے، نئی انوویشن کی طرف نہیں جا رہے، لٹریچر میں کوئی بہتری نہیں آ رہی، شاعری میں بہتری نہیں آ رہی، جدت نہیں آ رہی۔ آپ ایک لمحہ کے لیے سوچئے، یہ ہمسایہ ملک ہے، دشمن ملک بھی اس کو کہتے ہیں، آپ دیکھیے وہاں پر کسی بھی شعبے میں ان کی میتھولوجیز ہیں، ہمیں تو دین مبین ملا ہے، ان کی میتھولوجیز میں دیکھیے انہوں نے انوویشن، یہ یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں، فیس بک پہ کام ہو رہا ہے، بلاگز پہ کام ہو رہا ہے، لکھ رہے ہیں، کوئی سدھ گرو ہے، کوئی رابن شرما ہے، کوئی اس طرح کے نام ہے۔ آپ دیکھیے یہاں حالات کیا ہیں، یہاں ہم صرف ایک ہی چیز پہ بیٹھے ہیں، آیا جے گوری، او بھائی آگے بھی تو جانا ہے۔ انے واہ ہم ہو جاتے ہیں محبت میں، اور آگے پروگرس میں انے واہ ہو نا، کریٹیوٹی میں انے واہ ہو، اس میں انے واہ ہم ہونے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت دنیا تعلیم کے پہلے سی کو کانفیڈنس کہتی ہے، دوسرے سی کو کریٹیوٹی کہتی ہے، تیسرے سی کا نام انہوں نے رکھا ہے کریکٹر۔ اگر تعلیم یافتہ کے پاس کردار نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں ہے۔ عیدی کہا کرتے تھے کہ اس قوم میں جتنے پڑھے لکھے جاہل ہیں شاید ہی دنیا میں آپ کو کہیں ملیں۔ دکھ کی بات کہ ڈگریاں بڑھ گئی ہیں، کریکٹر کوئی نہیں ہے۔ 22ویں گریڈ تک میں نے بونے بیٹھے دیکھے ہیں، کردار کوئی نہیں ہے۔ عہدہ بڑا ہو گیا ہے، بندہ چھوٹا ہے، عہدہ بڑھتا جا رہا ہے، بندہ چھوٹا ہے۔ وہ اشفاق صاحب مرحوم مجھے کہا کرتے تھے، وہ پتر ترقی کرنا، اینی ترقی نہ کرنا کہ چبے ہو جاؤ۔ میں کہتا تھا اشفاق صاحب یہ چبا کون ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار میں عجیب بات ہے، جس کو بھی بڑا افسر، بڑا عالم، بڑا انسان دیکھتا ہوں وہ چبا سا ہو گیا ہوتا ہے۔ میں کہا جی کیوں چبا ہو جاتا ہے؟ فرمانے لگے دل تنگ ہو تو بندہ چبا ہو جاتا ہے، ظرف نہ ہو تو بندہ چبا ہو جاتا ہے، معاف نہ کر سکے تو چبا ہو جاتا ہے، حق نہ دے سکے تو چبا ہو جاتا ہے۔ تو صرف عالم دین نہیں بننا، صرف عہدہ بڑا نہیں ہونا، صرف مقام بڑا نہیں ہونا، صرف ڈگری بڑی نہیں ہونی، بلکہ بھائی تیسرا سی خود میں پیدا کرنا ہے، اور وہ کریکٹر کا سی ہے۔ بغیر کردار کے آپ کچھ نہیں ہے۔ قربان جائیے، دنیا کی تاریخ میں بے شمار کتابوں نے، بے شمار باتوں نے میرے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے۔
10,000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में रिसर्च करने वाला माइकल हार्ड 1979 में दी 100 लिखता है। ये किताब मैं समझता हूं कि इसका एहसान है। इतना सच लिखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। दुनिया कायनात का सबसे बड़ा सच लिखने के लिए हिम्मत चाहिए। माइकल हार्ड किताब लिखता है, पहले यॉर्डस्टिक्स मेजरमेंट स्केल्स तय करता है कि दुनिया की तारीख पे, दुनिया में, पूरी दुनिया पे असरात जिन शख्सियात के ज्यादा पड़े हैं, नकूश ज्यादा रहे हैं, इफेक्ट ज्यादा पड़ा है, खैर ज्यादा मिली है, पहले 100 नामों में पहला नामे नामी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा। और ये लिखता है, उस किताब में लिखा है, वो कहता है मैंने इंसानी पोटेंशियल में इससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देखी कि वो ताइफ का मकाम हो, वो कोई गजवा हो, वो हिजरत हो, किसी मकाम पे जाके देखिए आपने इंसान को देखना है और बेहतरीन इंसान को देखना है तो मोहम्मद मुस्तफा से बड़ा इंसान नहीं मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत वाला याद रखिए, इसी कलमे की हम तजदीद रोज करते हैं, इसी करैक्टर को हम रोज याद करते हैं। ये किरदार अगर हम में नहीं आता, ये मिजाज हम में नहीं आता, माफी हम में नहीं आती, दरगुजर हम में नहीं आता, ये इखलाक हम में नहीं आता, इल्म से मोहब्बत हम में नहीं आती, दूसरों के लिए आसानी फैलाना हम में नहीं आती, तो तीसरा सी हम में से मिसिंग है। आपको बड़े लोग मिलेंगे जो पढ़े लिखे हैं लेकिन तीसरा सी उनके पास नहीं है, करैक्टर उनके पास नहीं है। ये किरदार पे काम जरूर कीजिए। आज तो रिसर्च ये कहती है कि अब देखिए, एक तरफ हदीस मुबारक है कुर्बान जाएं, और एक तरफ रिसर्च ये कह रही है वो लोग जो खुश इखलाक होते हैं उनको आगे बढ़ने के मौके ज्यादा मिलते हैं, तरक्की के मौके ज्यादा मिलते हैं, उनको सोचते जिंदगी में ज्यादा मिलती हैं, उन पे अनायतें और करम ज्यादा होते हैं। और कहां कुर्बान जाइए, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो इखलाक में बेहतर है। इससे बढ़ के बात क्या हो सकती है कि हमें तो तीसरे सी का 10 सिखा दिया गया 1400 साल पहले कि अपने किरदार पे, अपने इखलाक पे काम कीजिए, तीसरा सी अपने अंदर पैदा कीजिए। अब चौथा सी आ जाता है। चौथा सी क्या है? वो कहते हैं चौथा सी ये है, आप कंट्रीब्यूटर कितने हैं। कंट्रीब्यूशन उनके वर्ड से निकला, कंट्रीब्यूटर। द वर्ड कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आपसे कितना नफा दूसरों को मिलता है, कितना फायदा तुमको दूसरों को मिलता है, किस तरह की खैर आप फैला रहे हैं। तो चौथा सी आप देखिए, पढ़ने लिखने के बावजूद इब्ने मरियम हुआ करे कोई, अगर चौथा सी उसमें पैदा नहीं हुआ तो वो पढ़ा लिखा नहीं, वो जाहिल है। अगर आपके आलिम दीन बनने से किसी को खैर नहीं मिलती, किसी का अंधेरा खत्म नहीं होता, किसी का उजाला बढ़ता नहीं है, किसी की सिमत नुमाई नहीं होती, किसी को डायरेक्शन नहीं मिलती, किसी के लिए आसानी पैदा नहीं होती, तो याद रखिए चौथा सी ना होने से फिर आप पढ़े लिखे जाहिल बन जाएंगे। आज पूरी दुनिया, मॉडर्न एजुकेशन दुनिया के 5 ममालिक के नाम ले लीजिए जहां पे जिनको दुनिया में तालीम में सबसे आगे माना जा रहा है। वो फिनलैंड ले लीजिए, नॉर्वे ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, सिडनी ले लीजिए, तमाम के तमाम ममालिक, जापान ले लीजिए, इन तमाम ममालिक में ये पहले 4 सीज पे काम हो रहा है। वो कहते हैं बेस यहां से बनाए, पड़ाव में लेंगे। मेरे एक दोस्त हैं, वो कई सालों से ऑस्ट्रेलिया सेटल है, कई सालों से ऑस्ट्रेलिया सेटल। मेरे दोस्त 18 दिन की छुट्टी पे पाकिस्तान आ जाते हैं, नेशनैलिटी वहां की हो चुकी है, छोड़ दिया पाकिस्तान में। कहते जब हमने बच्चों के स्कूलों में एप्लीकेशन की और एप्लीकेशन देके छुट्टी मांगी तो उन्होंने कहा अच्छा बिल्कुल छुट्टी हम दे देते, लेकिन ये बताइए 18 दिन क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा बच्चों के नाना नानी दादा दादी पाकिस्तान में मिलना है, होमवर्क भी दे दीजिए जैसे स्कूलों से मांगा जाता है। तो स्कूल उन्होंने होमवर्क दे दिया और उन्होंने जब कॉपी खोल के देखा तो उस होमवर्क में लिखा था कि लिखने पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। इन 18 दिन में बच्चों को कहिए कि नाना नानी दादा दादी से कहानियां सुन के जरूर आए, ये तरबियत है। उनके गले जरूर लगे, उनसे प्यार जरूर लें, उनको प्यार करें जरूर, उनसे उनकी बचपन की कहानियां सुन लें। वो मानने लगे कि ये कनेक्शन जो बड़ों से होता है ये भी तालीम होती है, ये भी तरबियत होती है। हमने मोंटेसरी दे दिया, रट्टे लगवा दिए, ABC याद करवा दी, वो बेसिक क्रिएटिविटी खत्म कर दी। वो तालीम में से 4 सीज निकल गए। आप जितना काबिल होगा नंबरों के लिहाज से, आप उसमें देखिए 4 सीज की कमी होगी, कॉन्फिडेंस कम होगा, क्रिएटिव वो नहीं होगा। एक बच्चा उसको दे दीजिए एक सफा, उसको एक सफा लिख के दिखा दे, वर्का लिख के दिखा दे, शर्म के साथ कहूं MA इंग्लिश एक सफा मेरी जिंदगी लिख सकता, MA उर्दू एक सफा उर्दू का नहीं लिख सकता। वजह क्या है
کریٹیوٹی کوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ مجھے یاد آتا ہے بچپن میں 8ویں کلاس میں ہم اسکول میں ہوتے تھے، تو میں 7 والے بچے کے ساتھ دکان میں بات کر رہا، ٹیچر نے پکڑ لی، اس نے پکڑ کے اس کو پہلے 2 لگائی اور کہا کہ جی بتا کہ تیرے کان میں کیا کہہ رہا تھا. تو میں نے ہاتھ دبایا، نہ دسی. ایسی حرکت اگر ٹیچر کے سامنے کی جائے تو ٹیچر کو یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً کوئی بڑی کام کی بات تھی جو کان میں بتائی جا رہی. اس نے دوبارہ پوچھا، میں نے پھر ہاتھ دبایا، نہ بتائیں بالکل. تو تیسری بار اس نے اس کو 2-3 اور لگائی اور کہا بتا. تو اس نے کہا یہ میرے کان اس ٹائم ویسے میں بڑے ہوں کتاباں لکھاں گا. بنو 5 پہیاں بیٹھیاں ان کے شکل ویکھی. میں شکر ادا کرنا میں ٹیٹ سا 10 لکھ سکتا ہے، جو ٹیٹ نہ ہوتا تو لکھ نہ سکتا میں. حضرت یاد رکھیے یہ سوشل میڈیا کیا ہے؟ ایک پورا طبقہ کہتا ہے جی یہ کفر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. سر محاذ خدمت اور تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ سوشل میڈیا. اگر استعمال کرنا آتا ہو، نہ کرنا آتا ہو تو یہ گمراہ کر دے گا آپ کو. آج سب سے زیادہ ایک آپ یہ لیکچر دوں، یہ 1000 بندہ ہے مثال لے لیں، اور ایک لیکچر نیٹ پہ ڈال دوں 1,00,000 بندہ دیکھ لیتا ہے. سپیڈ کس کی تیز ہے؟ زمانہ 4G 3G پہ چلا گیا. اور یہ آپ ینگسٹرز کو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ دین کی خدمت کرنی ہے تو ماڈرن انداز سے کریں. روایتی انداز میں میری تنقید نہیں ہے، وہ بڑا اچھا انداز تھا. زمانہ بدلا ہے، نیا انداز یہ ہے کہ کریٹو وے میں سوچیں کہ ہم کس طرح سے. چند دن پہلے میرے ادارے میں کراچی سے زاہد چھپا صاحب آ گئے. وہ زاہد چھپا وہ شخص ہے جس کو امام کعبہ بھی اٹھ کے ملتا ہے. ذرا جا کے ریسرچ کیجئے گا کیوں ملتا ہے. وہ واحد امت مسلمہ کا شخص ہے جس نے 360 اسلام ایپ بنائی ہے، اور قرآن اور حدیث پہ اس سے اچھی ایپ اب ایپ دا پتہ ہوئے تو پتہ ہوئے نا، ینگسٹرز نو پتہ ہوئے گا، میرے ورگے بوڑھے نو نہیں پتہ ہوئے گا. ایپ وہ ڈیوائس ہوتی ہے جس پہ اتنی سی ڈیوائس پہ آپ ٹک کرتے ہیں اور کوئی آپ تفسیر ڈھونڈ رہے ہیں، شرح ڈھونڈ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، سیکنڈز اور منٹس کے ساتھ آپ کر لیتے ہیں. تو اسلام 360 اس نے بنا دی. یہ کیا ہے؟ یہ میں نے اس سے پوچھا بھائی تم نے کیسے کیا؟ کہتا جی میں نے شاہ صاحب اپنے زندگی کے 12 سال اور 48 لاکھ روپیہ اس پہ لگا دیا، کسی کی امداد نہیں لی. 12 سال لگا دیے. بھائی وہ بھی عاشق رسول ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، ماڈرن وے میں خدمت کر رہا ہے. تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ بیرا شریف سے جو عالم دین نکلے ہیں وہ ماڈرن طریقے سے ذرا کام کر کے دیکھیں. وہ یوٹیوب چینل پہ جائیں، وہ سوشل میڈیا پہ جائیں، وہ فیس بک پہ جائیں، وہ بلاگز لکھیں، وہ تحریریں لکھیں، وہ کہانی بھی لکھیں تو اصلاحی ہو، وہ نظم بھی لکھیں تو اصلاحی ہو، وہ کسی بھی انداز میں کام کریں تو اس سے اصلاح معاشرہ اور امت کی خدمت کا پہلو ضرور نکلے. جتنا آپ کریٹو ہوں گے اتنا تعلیم آپ میں نظر آئے گی، تربیت آپ میں نظر آئے گی. جتنا کریکٹر فل ہوں گے اتنا تربیت آپ میں نظر آئے گی، اتنا تعلیم آپ میں نظر آئے گی. جتنے کنٹریبیوٹر بنیں گے، میں یہ واقعہ بڑی جگہ کوٹ کر چکا ہوں کہ میں کئی ممالک میں گیا، ان میں سے ایک ملک میں گیا، اس کا نام سری لنکا ہے. اس کے 2 شہروں کے واقعات مجھے نہیں بھولتے، 2-3 واقعات ہیں وہاں کے. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، میں کینڈی میں تھا، تو میں کینڈی میں گیا تو انہوں نے میرے کسی دوست نے کہا جی اسکولوں میں ضرور جانا. میں نے ریکویسٹ کیا اپنے کسی دوست سے، انہوں نے کہا جی اسکول ہے 2-3 آپ دیکھ لیجئے. ایک اسکول میں گیا تو حسب عادت اسکول کے کلاس رومز دیکھے میں نے. کلاس رومز دیکھنے کے بعد واش رومز دیکھے میں نے، مجھے بڑا اچھا لگا، صاف ستھرا سارا کچھ. جانے لگا، گیٹ کے دروازے پہ تھا تو پرنسپل آ گیا. اس نے کہا شاہ صاحب آپ ایک چیز دیکھنا بھول گئے ہیں. میں نے کہا جی کیا؟ وہ کہتے ہیں کنٹین بھی دیکھ لیں. تو میں نے کہا جی وہاں کوئی اچھا تلا ہوا سموسا پکوڑا ملتا ہوگا اس لیے کہہ رہا ہے. تو میں کنٹین پہ چلا گیا. کنٹین پہ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کنٹین پہ کنٹین کا سامان ہے، کنٹین والا کوئی نہیں تھا وہاں پر. میں نے کہا جی کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے جی بچے آتے ہیں، اپنی چیزیں اٹھاتے ہیں، پیسے رکھتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو تعلیم ہماری تھی، ساڈے تے بابے نو کہندے نے او ویکھ چک لیندے نے، ساڈے تے اسی تے بھول گئے، ساڈے تے بالکل ہی برا حال ہو گیا. اسی تے بابے نو ٹیکا لا لئیدا. تے او انہاں نو سمجھ آ گئی کہ تیسرا سی بچیاں وچ پیدا کرنا. اور وہ تیسرا سی کیا ہے؟ کردار. کردار کی تعریف یہ ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، آپ کا ایمان پورا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، آپ کا یقین پورا ہے کوئی دیکھ رہا ہے. مجھے پھر یاد آتا ہے، میں سری لنکا کی طرف واپس بعد میں آتا ہوں، ہانگ کانگ میرا جانا رہتا ہے، میری فیملی میرے ساتھ ہی، تو 22ویں فلور پہ میرا اپارٹمنٹ تھا.
تیسرے دن میں ویٹ کر رہا بچے تیار ہو کے نیچے آ جائے تو میرا ہوسٹ مجھے کہنے لگا شاہ صاحب میں آپ کو ایک تماشا دکھانے لگا ہوں. میں نے کہا جی دکھا دو. اس نے کیا کیا, وہ ہانگ کانگ کے چند ڈالر پکڑ کے زمین پہ پھینکے فٹ پاتھ پہ, کہنا ہونے ویکھو کی ہوندا. تو میں کہا وہی ہونا جڑا ساڈے لاہور ہو جاندا. کوئی آئے گا پیر رکھے گا ادھر ادھر دیکھے گا چک لے گا, کوئی شریف بندہ ہے تو چک کے مسجد پا دے گا, نہیں تو کہے گا یہ پیسے کس کے غائب ہو جائیں گے. یقین کریں کوئی 1.5 گھنٹہ نہ بچے آئے نہ بیگم آئی, 1.5 گھنٹہ تک وہ پیسے پڑے رہے اور کسی نے اٹھائے نہیں. تو میں نے کہا یار یہ یہاں پر کوئی دین اسلام پھیلا ہے؟ کہتے نہیں یہ تو لا دین لوگ ہیں. تو میں کہا پھر یہ کیا ہے؟ کہتے دس از دی سسٹم آف اسٹیٹ. یہ وہ سسٹم ہے اسٹیٹ کا کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے, جاسوس دیکھ رہا ہے, بندہ دیکھ رہا ہے, سینسر دیکھ رہا ہے, کسی کی جرت نہیں ہے کہ کسی کا مال کوئی اٹھا لے. میرے لمحے خدا کی قسم دل سے نکلا کاش سسٹم آف رب پہ یقین ہو, کوئی کسی کی چیز نہیں اٹھا سکتا. ایمان یہ ہو کہ بھائی میں کیسے اٹھا لوں, میں کیسے کسی چیز کو اٹھا لوں جو میری ہے ہی نہیں. تو تیسرا سی میرا یقین ہے, تیسرا سی 2 چیزوں سے پیدا ہو جاتا ہے. ایک رب کی رضاکیت پہ یقین سے پیدا ہوتا ہے اور دوسرا عشق مصطفیٰ سے پیدا ہوتا ہے. یہ دو یاد رکھیے گا. آپ کو اپنے رازق پہ پورا یقین ہے, رازق پہ پورا یقین ہے کہ وہ میں زندگی کے کسی حصے میں ہوں. وہ کئی تفاسیر لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کا ورڈ جو آتا ہے ان میں سے جو مشترک ہے وہ رحم مادر ہے. رحم, وہ رحم مادر میں پالتا ہے تو زندگی میں کیوں نہیں پال سکتا؟ وہ ادھر پالتا ہے تو اس کے بعد کیوں نہیں پال سکتا؟ یہ ایمان کہ میرا رب میرا رازق ہے یہ آپ کو کریکٹر فل بناتا ہے. میں کہتا ہوں یہ بڑا ڈسپلنز لائے جا رہے ہیں, قانون مضبوط کیے جا رہے ہیں. حضور والا جتنے مرضی مضبوط قانون ہو جائیں, جب تک لوگوں کی کردار کی اصلاح نہیں ہوگی کوئی قانون کام نہیں کر سکتا. قانون ادھورا ناکافی ہے. سخت سے سخت قانون بنا لیں, بغیر تربیت معاشرہ کے, بغیر تزکیہ نفس کے, بغیر خیر کا پیغام پھیلائے بغیر آپ کسی قسم کے قانون سے نتیجہ نہیں لے سکتے. تیسرا سی پیدا ہوتا ہے رب کی رضاکیت اور عشق مصطفیٰ سے. اور عشق مصطفیٰ سے کیسے؟ گورا آج کہتے ہیں کہ اگر ہم جو ان کے بلیورز بھی ہیں نا, انہوں نے بڑا کام کیا لیڈرشپ پہ. 52 کتابیں جان سی میکسویل نے لکھ دی ہیں, پادری ہے, 52 کتابیں. وہ کہتا ہے جی میں نے دنیا کی تاریخ میں دیکھا ہے بندے کے لیے کوئی کام تب کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جب وہ کسی مثال کو دیکھتا ہے وہ کام کرتے ہوئے. وہ کہتا ہے جی میں نے دیکھا ہے کتابیں کم نازل ہوئی ہیں, بندے زیادہ اللہ نے بھیجے ہیں, 1,24,000. کیوں 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ عملی نمونے ہوں. حضور والا آج سے ہم سب دیکھیں تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں, تدریس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, ہم بات کریں تو اصلاح ہوتی ہے. ہم سب کے سب آج بحیرہ شریف میں ایک وعدہ کر کے اٹھے, اور وہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی زبان سے تبلیغ کم کریں گے, آج سے اپنے کردار سے تبلیغ زیادہ کریں گے. کتنا بڑا وعدہ ہے. اور میں بتاؤں کس نے کیا ہے؟ مجھے بحیرہ شریف کھینچنے والی چیز ہی ایک ہے, وہ پیر صاحب کا کردار ہے. کر کے دکھایا. خودداری کیا ہوتی ہے؟ خودداری کیا ہوتی ہے؟ پیر کرم صاحب کی زندگی پڑھ لیجئے. خودداری کیا ہوتی ہے؟ عشق رسول کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی پڑھ لیجئے. تو میں تو ہمیشہ بحیرہ آتا ہوں, میں تو لنگر لے کے جاتا ہوں, دعاؤں کا لنگر, نور کا لنگر اور فیض کا لنگر, کہ آپ نے پریکٹیکلی دیکھنا ہو مشن کے ساتھ وفا کیا ہوتی ہے. تو بحیرہ میں آئیے, اس فقیر کی زندگی کو پڑھ لیجئے, آپ کو پتہ لگ جائے گا عشق کیا ہوتا ہے, مستی کیا ہوتی ہے, اقبال کے شاہین کا تصور کیا ہوتا ہے, خودی کیا ہوتی ہے, بے خودی کیا ہوتی ہے. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تیسرا سی پیدا ہی 2 وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے, یا رب کی رضاکیت پہ یقین یا عشق مصطفیٰ سے پیدا ہوتا ہے. تو وہ جان سی میکسویل کہتا ہے عملی نمونہ اگر آپ کے سامنے ہو تو پھر عمل کرنا آسان ہے. حضرت کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے برتن سے نکلتا وہی ہے جو اس میں ڈالا جاتا ہے. اگر آپ میں اخلاق نہیں ہے تو آپ کے شاگرد میں کیسے پیدا ہوگا؟ آپ کے پاس معافی نہیں ہے, آپ کے شاگرد میں معافی کیسے پیدا ہوگی؟ آپ میں ایمانداری نہیں ہے, آپ کے شاگرد میں کیسے پیدا ہوگی؟ آپ میں سخاوت نہیں ہے. وہ ہے نا بچپن سے ہم سنتے آئے, وہ ساڈے پنڈ دے وچ, میں گجرات دے پنڈ دا, مولوی صاحب نے تقریر کیتی, وہ سخاوت کریا کرو. وہ کر گئے تے بیگم نے کر دیتی سی,
وہ کہتے ہیں تینوں تھوڑا کیا سی, یہ تو جمعے تو خطبے چ کہنا ہوتا ہے. آپ سخی ہیں تو یاد رکھیے آپ سے جڑا ہوا خود سخی ہو جائے گا. دنیا کی سب سے طاقتور تبلیغ زبان سے نہیں ہے, کر کے دکھانے سے. جب آپ کر کے دکھاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ سعدی شرازی کو جا کے پڑھیے, وہ فرمانے لگتے ہیں جی سعدی شرازی بڑا کلیئر کٹ میسج, ایک واقعے میں پورے کی پورا پیغام سمجھا دیتے ہیں. پاؤں میں کہتے ہیں جوتی نہیں تھی, گلا کر دیا. رب تعالیٰ گلستان بوستان لکھی, پاؤں میں جوتی نہیں ہے. تھوڑا آگے گیا, ایک شخص دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے, سجدے میں سر رکھ کے کہا باری تعالیٰ معافی دے دے. مقام گلا دراصل مقام شکر ہوتا ہے, میرے سے غلطی ہو گئی. حضرت جب آپ ایک واقعے سے پورا سبق لیتے ہیں پریکٹیکلی, یہ تبلیغ ہوتی ہے. صرف بات کر دینا تبلیغ نہیں ہوتی. آپ جا کے دیکھیے, میرا بڑا فیورٹ ہے, اقبال کا بھی مرشد, ہم سب کا مرشد, مولانا رومی کا پیغام کیا ہے. میں رومی کے چند دن پہلے, میں اکثر جاتا ہوں, سال میں 2 دفعہ چلا جاتا ہوں کونیا. تو کونیا جاتا ہوں تو ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, وہ میرا دوست ہے, اکثر وہ میرا گائیڈ ہوتا ہے. تو اس کا نام ابراہیم مائدہ ہے. اس دفعہ ملا تو کہتا ہے پروفیسر صاحب میں آپ کو ایک نئے کوئی رمز بتاؤں. میں نے کہا جی بتاؤ. کہتا ہے رومی کی ہر چیز میں رمز ہے. رومی ہے, مثنوی پھر دیکھیں نا جی, فارسی کا قرآن کہا جاتا ہے, رمز ہے. تو کہنے لگا اس ساری خانقاہ کے دروازے ہیں, آپ کو سب سے اچھا دروازہ کون سا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا جی وہ سامنے فرنٹ والا بڑا اٹریکٹیو سا دروازہ ہے. کہتا رومی کو پسند نہیں تھا. رومی کہتا تھا یہ دروازہ نہیں, یہ دروازہ انٹری کا, وہ ریجیکشن کا دروازہ ہے, رد ہونے کا ہے. میں نے کہا جی اس میں رمز کیا ہے؟ اس نے کہا جی گناہ میں لذت بڑی ہوتی ہے لیکن ہوتی ریجیکشن ہے. دکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے لیکن ریجیکٹ ہو جاتا ہے بندہ. جو نہیں اچھا لگ رہا ہے وہاں سے انٹری تکلیف والی ضرور ہوتی ہے لیکن قبولیت بھی وہاں سے ہوتی ہے. مجھے بڑی پسند آئی رمز. پھر وہ کہنے لگا شاہ صاحب آج آپ نے اس طرح سیدھا انٹر نہیں ہو جانا. میں کہا کیوں؟ کہتا رومی کو انٹری کا انداز ایک بڑا پسند تھا. میں کہا وہ کیا تھا؟ وہ کہتا یہ ہاتھ یہاں رکھیں, یہ ہاتھ یہاں رکھیں, سر جھکائیں اور جھک کے انٹر ہو. میں نے کہا اس میں کیا رمز ہے؟ وہ کہتا تھا اس ایک کو پانے کے لیے پہلے ایک بننا پڑتا ہے, ایک بن کے داخل ہو تو وہ پھر ایک ملتا ہے. آگے گیا تو ایک چشمہ تھا. وہ کہتے ہیں اس میں بھی رمز ہے. میں کہا اس میں رمز کیا ہے؟ تو اوپر ایک پیالہ تھا جس سے پانی کی 2 دھاریں گر رہی تھی. وہ 2 دھاریں آگے پھر 2 میں 4 بن گئے, 4 سے 16 بن گئے, گرتے گرتے پھر نیچے جڑتے جڑتے ایک پیالے میں آ کے گر رہی تھی. میں نے کہا یہ کیا رمز ہے؟ کہتا ہے پہلے وہ ایک تھا, پھر یہ کائنات بنی, پھر وہ سمیٹ لے گا, رمز ہے. میں نے کہا واہ یہ بھی رمز ہے. آگے گیا تو باورچی خانے میں لے گیا. کہتا ہے رومی کا باورچی خانہ ہے, یہاں کھانے نہیں پکتے. میں کہا کیا پکتا ہے؟ کہتا ہے دل پکتے ہیں. جہاں دل پکے رب دلوں کے سودے کرتا ہے. پکنے والے, کڑنے والے, گداز والے, نمی والے, عاجز دلوں کے سودے ہوتے ہیں یہاں پر. تو میں چلتے چلتے آگے گیا تو مجھے قبر مل گئی, علامتی قبر مرشد علامہ محمد اقبال کی. میں نے کہا یار واہ, عشق کیا چیز ہوتی ہے. عشق نہ بھی بندہ ملے 800 سال میں تو قبر سانجھی ہو جاتی ہے, نہ بھی ملے. آپ سب کی اطلاع میں عرض ہے, بڑے کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ اقبال جب دفن کیے گئے تو اقبال کی قبر کی مٹی میں ایک مٹھی قبر کی مٹی رومی کی بھی ڈالی گئی تھی, اس لیے کہ وہ پیر ہے, یہ مرید ہے. اور آج جا کے وہاں دیکھیے تو رومی کے مزار کے احاطے میں سمبولک علامتی قبر اقبال کی بھی موجود ہے کہ دنیا کا کوئی انگریز آئے, جانگیا پہن کے آئے, کپڑے پہن کے آئے, آ کے دیکھے کہ پیر رومی ہو تو مرید پھر اقبال جیسا ہوتا ہے اور سراہنا ہی ہوتا ہے, پاس ہی ہوتا ہے. حضرت یاد رکھیے یہ 4 چیز پہ کام کیجئے. اعتماد اپنے اندر پیدا کیجئے, کام کرنے کا, لکھنے کا, بولنے کا. دوسرا کریٹیوٹی پیدا کیجئے, انکریج کیجئے بچوں کو لکھنے میں, بولنے میں, نیا کام کرنے میں. کبھی رد نہ کیجئے. خدارا ہم نے بڑا ظلم کیا, ہم تو بچپن میں سوال چپ کر دا. یہ سوال بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہیں, یہی رستہ دیتے ہیں. کرج دیجئے, کریٹیو بنائیے انہیں, کردار دیجئے, تیسرا اور چوتھا ہے کنٹریبیوٹر بنائیے, خدمت گزار بنائیے. میں آج بھی حیران ہوں تمام خانقاہوں میں کیوں رواج ہے, کوئی جوتیوں کو سیدھی کر دیتا ہے, کوئی پانی پلا دیتا ہے, کوئی خدمت کر دیتا ہے. یاد رکھیے ہمبل اور عاجز بندے کو رنگ زیادہ لگتے ہیں, عاجز بندے کو رنگ زیادہ لگتے ہیں.
اس کے لیے زیادہ آسانی ہوتی ہیں. مجھے ایک دفعہ اشفاق صاحب بیٹھے ہوئے تو مجھے کہنے لگے یار میاں بات سنو, 2002 کی بات تھی, پاکستان میں نئی نئی نا پراپرٹی مہنگی ہونا شروع ہو گئی تھی. تو میں بیٹھا ہوا کہنے لگے یار بات سنو, ہر علاقے میں جہاں جاتے ہو نا گھر بنا لو. میں نے کہا جی اشفاق صاحب یہ 5 مرلے کا گھر نہیں بنتا تو تسی کہندے ہو ہر علاقے جتھے جاندے ہو. میں تے پڑھان پڑھون والا ہے, میں تے پاکستان دے کونے کونے جانا, انہیں گھر کنج بناواں گا. فرمانے لگے بات سنو, تم سمجھتی ہو پیسوں سے گھر بنتا ہے؟ یقیناً. کہتے ہیں نہیں, اخلاق سے گھر بنتا ہے. یہ ہو تو اپنا گھر اور پرائے گھر بھی اپنے گھر ہوتے ہیں. یہ اخلاق نہ ہو تو آپ کا اپنا گھر بھی اپنا گھر نہیں رہتا. ان پچھلے 18-20 سالوں میں نے سینکڑوں افسر دیکھے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں, کہتے ہیں شاہ جی گھر سکون کوئی نہیں ہے, رہنے کو دل نہیں کرتا, اپنا گھر چھڈ بیٹھے ہیں. اپنے گھر والے نے کٹ دیتا ہے. کیوں کٹ دیتا ہے؟ یہ زبان اور اخلاق اتنی طاقتور چیز ہے, یہ پرائے کو دشمن کو اپنا کر دیتی ہے, یہ اپنوں کو پھر پرایا بھی کر دیتی ہے. تو حضرت یہ 4 چیز خود میں پیدا کریں, یہ 4 چیز اپنی آنے والی نسلوں میں پیدا کریں. میرا پورا یقین اور اعتماد ہے کہ یہ 4 چیز اعتماد کا سی, کریکٹر کا سی, کریٹیوٹی کا, کنٹریبیوشن کا, اس کی امت کو بڑی ضرورت ہے, بڑی شدید ضرورت ہے. ہمیں خدمت گزار زیادہ پیدا کرنے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہر طرح کی تبلیغ ساری دنیا کی ملائی جائے, اگر لسٹ بنائی جائے تو جتنی پاکستان میں تبلیغ ہوتی ہے دنیا میں شاید ہی کہیں ہوتی ہو. لیکن معافی کے ساتھ ایمانداری میں اگر لسٹ بنائی جائے تو 162واں نمبر بنتا ہے. یہ کیوں بنتا ہے؟ حضرت ہم پریکٹیکلی کم ہو گئے ہیں, ہم بولنے میں سکھانے میں زیادہ ہو گئے ہیں. عملی طور پہ آپ دیکھیں, میں اعزازی کونسلیٹ ہوں ازبکستان کا, میں جاتا رہتا ہوں. ایک دم میں 121 لوگوں کو لے کر چلا گیا. میں حیران کہ واپسی پہ ہر بندہ کسی کی قربانی کا واقعہ سنائے. کوئی کہ جی میں نے رستہ پوچھا, کہتا جی چھوڑنے چلے گئے. کوئی کہتا جی میں نے ٹرین کی وہ میرے پاس کارڈ نہیں تھا, میں مانگ رہا تھا, کسی نے کہا جی آپ نیا نہ بنوائیں میرا یوز کر لیں. ہم ایئرپورٹ پہ واپس کھڑے ہو کے سوچنے لگے یار یہ جنت تو نہیں ہے, ہر بندہ دوسرے کا معاون ہے. اور ادھر ہم لاہور میں بھاٹی پہ کھڑے ہو کے راستہ پوچھتے ہیں یادگار کدھر ہے, وہ سانو شالمی بھیج دینا, اتنے جا کے پتہ لگتا نہیں جی ادھر جانا سی. ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہمیں کسی نے پریکٹیکلی دین کو امپلیمنٹ کرنا نہیں سکھایا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی کہ وہاں پر غربت پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے. $100 پاکستان میں کنورٹ کروائیں تو 14,000 بن جائے گا تقریباً. وہ $100 اگر آپ کنورٹ وہاں جا کے کروائیں تو ان کے 8,16,000 بنتے ہیں. یعنی ہمارا 14,000, ان کا کتنا ہے 8,16,000. یعنی کہ وہ اتنی تھدی نوٹوں کی مل جاتی ہے, آپ ٹشن کے ساتھ ایسے کر کے پھرتے ہیں کہ میں امیر ہو گیا ہوں. آپ کے وہ 8,16,000 ختم نہیں ہوتے. لیکن آپ حیران ہوں گے اتنا غریب ملک ہونے کے باوجود دنیا میں قانون کی پاسداری, دنیا کے پہلے 5 ملکوں میں اس ملک کا نام آتا ہے. 91 لا انڈیکس ہے, 100 میں سے 91 نمبر لا انڈیکس کے ہیں. کیوں ہے وجہ آپ جانتے کیا ہے؟ لوگ جو ہے اس پہ مطمئن ہیں, لوگ خوش ہیں, راضی ہیں, اطمینان میں ہیں. نصیب کا نصیب سے موازنہ نہیں ہو رہا. یہ آگے نکل گیا, میں پیچھے رہ گیا ہوں, یہ کوئی نہیں سوچ رہا. ہر کوئی سوچ رہا ہے میرے پہ عطا ہے, میرے پہ نوازش ہے. ہم سب آج مڑ کے پیچھے دیکھ لیں, یقین کریں آپ کی حیثیت اور اوقات اتنی نہیں ہوگی جتنی اللہ کا کرم آپ پہ ہوگا. کسی نے نہیں سوچا, کبھی کسی نے نہیں سوچا. یار خوش ہونے کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ پہ اللہ کی عنایت اور کرم کتنا زیادہ ہے. وہ آپ کی حیثیت اور اوقات سے بہت زیادہ ہے. جب آپ نے راضی ہونا ہے, خوش ہونا ہے, تو آج کے حال پہ راضی ہو کے جینا سیکھیں, رب کی رضا پہ راضی ہونا سیکھیں, آج کے لمحے کو انجوائے کرنا سیکھیں, آج جو ملا ہوا ہے اس کو اسی لمحے میں قبول کرنا سیکھیں. میرے پیرو مرشد تھے واصف علی واصف صاحب, کوئی شخص چلا گیا, جا کے کہنے لگا جی واصف صاحب میں نے شادی پہ جانا ہے, کپڑے کوئی نہیں میرے پاس. آپ نے کہا اچھا اگر جاننے والے کی شادی ہے تو جو مرضی پہن کے چلے جاؤ, سارے تمہیں جانتے ہیں, اور اگر جاننے والے کی شادی نہیں ہے تو پھر جو مرضی پہن کے چلے جاؤ, تمہیں کون سا کوئی جانتا ہے. بات تو تم نے راضی کرنا ہے اپنے آپ کو, یہ دنیا تو کبھی راضی نہیں ہو سکتی. جو مرضی پہن کے جاؤ گے دنیا نے راضی نہیں ہونا. اصل بات ہے اپنے آپ کو سمجھانے کی. تو خدا کے بندو اپنی اس زندگی کو قبول کرو, اس زندگی کو ایکسپٹ کرو. اس زندگی میں اگر دیکھنا ہے تو خدمت کا خواب دیکھو, کنٹریبیوشن کا خواب دیکھو. میرا ایمان ہے آپ میں سے جس کے پاس بھی خیر کی نیت اور خیر کی سوچ ہے, اللہ اس کو صلہ زیادہ دے گا, اللہ اس کو انعام زیادہ دے گا.
اس کے رستے آسان ضرور کرے گا. اور جو انسان بھی صرف اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے, میں آج سے پھر کوئی 10 دن پہلے حیدرآباد میں تھا اور اسلام آباد کی اس نشست میں 12 ملکوں کے ایمبیسڈر تھے. پیر صاحب 12 ملکوں کے ایمبیسڈر بیٹھ کے مجھے ایک بات کہنے لگے, کہتے یار شاہ صاحب ہم بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے ایمبیسڈر جو ہمارے ملکوں میں ہیں وہ اپنی ذات, اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے گھر کا سوچتے ہیں. کہتا ہم عجیب لوگ ہیں, ہم آپ کے ملکوں میں آتے ہیں ہمیشہ اپنے ملک کا سوچتے ہیں کہ یار میرے ملک کو فائدہ کیسے ہو سکتا ہے. تو حضرت اگر ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا ہے, اللہ نے ایک آسانی دی ہے اور دین کی خدمت کی سعادت دی ہے, توفیق دی ہے, تو پھر ہم اپنی ذات تک صرف محدود نہ ہو, اپنی سوچ کو چھوٹا نہ اتنا کریں, اپنی سوچ کو اتنا محدود نہ کریں, بلکہ یہ سوچیں کہ ہماری سوچ سے, ہمارے خیال سے, ہمارے علم سے دوسروں کی زندگی کیسے آسان ہو سکتی ہے, مخلوق کی زندگی کیسے آسان ہو سکتی ہے, امت کی خدمت میرے علم سے, میری ڈگریوں سے, میرے عالم ہونے سے کیسے آسان ہو سکتی ہے. تو جب آپ جدت کے ساتھ اس طرح سوچیں گے تو میرا یقین ہے کہ آپ پہ اللہ بھی راضی ہوگا. مجھے بڑی پسند ہے دعا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس کی دی ہوئی زندگی پہ آپ بھی راضی ہوں, آپ کا مالک بھی آپ پہ راضی ہو. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ راضی نہ ہو, مالک راضی ہو. ہمیں دونوں کی رضا چاہیے. اللہ کی دی ہوئی زندگی پہ راضی ہونا سیکھیں. جب اللہ کی دی ہوئی زندگی پہ راضی ہوں گے تو رب بھی راضی ہوگا. پھر میرے پیر و مرشد سے کسی نے پوچھا جی کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ وہ فرمانے لگے اپنے آپ سے پوچھو, جتنا تم اللہ سے راضی ہو اللہ تم سے اتنا ہی راضی ہے. یعنی آپ نے اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ بھائی میں رب سے راضی کتنا ہوں, اس کی رضا سے راضی کتنا ہوں, اس کی دی ہوئی آسانیوں سے راضی کتنا ہوں, اس کی دی کبھی کوئی تکلیف بھی آتی ہے اس سے بھی راضی ہونا سیکھیں. اس میں بھی بڑی حکمت ہوتی ہے. فقراء کہتے ہیں کہ جو چٹھی ہوتی ہے نا, چٹھی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دکھ, جب اسے کھولتے اندر انعام ہوتا ہے. تو بڑی چٹھیاں زندگی میں ایسی آتی ہیں جس پہ تکلیف یا دکھ لکھا ہوتا ہے, لیکن وہ بعد میں کھلتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں اللہ کا خاص انعام اور خاص کوئی کرم تھا. سو اپنی زندگی میں اس ذات سے راضی ہو کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو با مقصد زندگی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے رستے کا مسافر بنائے, اور اللہ تعالیٰ جو تعلیمات ہمیں پیر کرم شاہ صاحب سے ملی ہیں ان پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ انمتا علیہم تھے, ان پہ اللہ کا انعام تھا. اللہ ہمیں بھی خیر کا رستہ عطا فرمائے, اور یہ بیرا شریف کی تعلیمات, خدمات ساری دنیا میں عام ہوں. یہ سب جگہ پھیلانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ میں بڑے وثوق سے کہوں گا, پاکستان کی 188 یونیورسٹیاں, کالج, ادارے میں نے دیکھ لی ہیں, واحد بیرا شریف دیکھا ہے. اس جیسا ڈسپلن, اس جیسا نظام اور اس جیسے محبت کرنے والے لوگ میں نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھے. بیرے سے میرا ایک اور بھی حوالہ ہے, میں کبھی کبھی اس کو کوٹ کرتا ہوں. میری ایک دادی یہاں دفن ہے, تو میں کبھی موٹر وے سے بھی گزرا ہوں تو گاڑی سائڈ پہ لگا کے فاتحہ ان کے لیے پڑھ لیتا ہوں. تو بیرے سے میری 2 بڑی نسبتیں ہیں, پیر صاحب کی وجہ سے نسبت ہے اور دادی محترمہ کی وجہ سے نسبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے. پاکستان زندہ باد. کی بندہ جب تخلیق کے بارے میں سوچتا ہے تو پہلا خدشہ اور خوف ہی ہوتا ہے. سوال میں دہرا دیتا ہوں ان کا. انہوں نے کہا جی کوئی بھی تخلیقی بندہ اگر تخلیق کا سوچتا ہے تو جو تنقید ہے وہ فوراً ایک خدشہ بنتی ہے اور بندہ رک جاتا ہے کہ جی میں اس کا سوسائٹی کو کیا جواب دوں گا. حضور اس شخص کو جو تنقید سے ڈرتا ہے اس کو دنیا کے جتنے تخلیق کرنے والے تھے, انوویٹرز تھے, کسی بھی شعبے میں, لکھنے میں, بولنے میں, سائنس میں, کسی بھی شعبے کے جو انوویٹرز تھے ان کی زندگیوں کو ضرور پڑھنا چاہیے. اسے پتہ لگے گا کہ اگر 2 سائیکل مکینک جو سائیکلوں کو ٹھیک کرتے تھے اور صرف ہوا میں اڑنے کی تمنا رکھتے تھے, وہ اگر اپنی باپ کی لان تان کو سن ہی لیتے اور اثر لے ہی لیتے تو دنیا میں ہوائی جہاز نام کی کوئی چیز نہ بنتی. دنیا میں جتنی انوینشنز ہوئی ہیں, فور یور ویری کائنڈ انفارمیشن, ہر انوینشن پہ لان تان ہوئی ہے. دنیا میں جتنی جدت آئی ہے وہ جدت آج سے 25-30 سال پہلے کو واٹس اپ نام کی چیز تھی. واٹس اپ نام, آپ ایوریج کیا ہے آج ریسرچ, سماجیات کے لوگ ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں 8 منٹ میں بندہ کلاس روم میں بھی بیٹھا ہو تو چپ کر کے موبائل ضرور دیکھتا ہے. اچھا بیگم والا بھی دیکھتا ہے, جس کی نہیں ہے وہ بھی دیکھتا ہے. میں تو اس بات پہ حیران
یعنی بندہ اس انوویشن کو جو جیبوں میں ہم نے ڈالی ہوئی ہے، انقلاب نہیں ہے کہ اتنی بڑی انوویشن کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ ویڈیو کانفرنس، اب یہ جو انقلاب آیا، اب اگر تنقید سننے والا ہوتا کوئی تو ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یاد رکھیے دو چیزوں کو راضی کرنا سیکھیں، ایک اپنے رب کو اور ایک اندر والے رانجھے کو. یہ راضی کرنا سیکھیں. دنیا کو راضی نہیں ہم کر سکتے. دنیا کی مثال میں ہمیشہ یہی دیتا ہوں کہ وہ گدھا باپ بیٹا بیٹھا ہے تو لوگ باپ کو لان تان کرتے ہیں، کیسے بیٹے کو لان تان کرتے ہیں، کیسے بیٹے ہو. بوڑھا باپ چل رہا ہے، باپ بیٹھ جائے تو اسی کو لان تان کرتے ہیں، یار چھوٹا سا بچہ اس کو بٹھا لے. دونوں بیٹھ جائیں تو وہ کہتے ہیں کو خدا کا خوف کھاؤ، یہ کھوتے ہیں لاہور میں کھاتے بھی رہتے ہیں لوگ، تو یہ تم اس پہ ہی رحم کھاؤ. دونوں اتر جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لیا کیوں تھا کھوتا. سر دنیا کی تنقید کو کبھی بھی آپ یہ پورے نہیں اتر سکتے. آپ کچھ کر لیں، یقین کریں. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ڈی پی او رہے جیلم میں، ہم دونوں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار اگر ہم شہید بھی ہو جائیں نا تب بھی لوگ سیٹسفائی نہیں ہوں گے. یہ معاشرہ اتنا کرٹک ہو چکا ہے، اتنا تنقید کا شکار ہو گیا. آج سے کوئی 10 سال پہلے میں نے ایک بلاگ پڑھا تھا کہ کسی بھی سماج کے زوال کی نشانیاں کیا ہیں سماجی طور پہ، تو اس میں پہلی وجہ یہ تھی کہ اس معاشرے میں بے ہنگم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، پلیٹ میں اتنا ڈال لیتے ہیں جتنی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اور آج وہ کہتے ہیں آج کھا لو، بلکہ کچھ تے کھانے دے ٹائم تے اس دیجکیاں دے کول ہی بیٹھے ہوندے نے، کیا تو پھڑنا آسان ہے. پہلے آندے ہی پورے شادی دے حال چ دیکھ دینے کہ کتھے کر کے بیٹھی ہے، دیجکا کتھے وے، ہانڈی کتھے وے، ڈوئی کتھے وے. دوسری اس میں سماج کے زوال کی چیز لکھی ہوئی تھی کہ لوگ شکی ہو جاتے ہیں، ہر بندہ دوسرے پہ شک کر رہا ہے. تیسرا ججمنٹل ہو جاتے ہیں. چوتھا بے مقصد بولتے ہیں، بولنے کی وجہ نہیں ہوتی، وہ بولیں گے ضرور، رائے ضرور دیں گے. ہر بندے کو اپنی حماقت پہ اعتماد بڑھ جاتا ہے. ففتھ ریزن یہ تھی، ہر بندہ کہہ رہا جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، دھارے غلط کہہ رہے ہیں. حضرت دنیا کو آپ کبھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے. رب کو راضی کرنا سیکھیں اور اپنے اندر کے رانجھے کو. یہ یاد رکھیے، میں پہلے موضوعات کو سوچ رہا تھا، میرا دل تھا میں برونی ویئر کی کتاب 5 ریگریٹس آف ڈائنگ پڑھاؤں یہاں پر، جو کہتی ہے کہ جی مرتے وقت سب سے بڑی تکلیف ایک یہ ہوتی ہے شعوری طور پہ، ایمانیات کے والے لیول پہ نہیں، جو شعوری طور پہ اس وقت تکلیف یہ ہوتی ہے کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں کر لیتا. اور کاش پہلا پتہ کیا اس کا، 35 سال وہ آئی سی یو میں ریسرچ کرتی رہی اور دیکھتی رہی کہ مرنے والوں کے پچھتاوے کیا ہیں. پہلا پچھتاوا مرنے والوں کا یہ تھا، ہزاروں اس کی آنکھوں کے سامنے مر گئے. پہلا پچھتاوا یہ تھا کاش ہم دنیا کو راضی نہ کرتے، پہلے اپنے دل کی سنتے، اپنے اندر جھاتی مارتے، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی کی طرف جاتے، تیرے اندر آب حیاتی ہو کی طرف جاتے، اپنے اندر تلاش کرتے. وہ اپنے دل کی نہ سننا، یہ جرت پیدا نہ کرنا، یہ بڑی خطرے کی بات ہے. آپ ساری دنیا کو، مثال بنی ہوئی ہے، اسی مثال کے ساتھ سوال کا اختتام کروں گا کہ اگر کسی کی گاڑی کی ہیڈ لائٹیں خراب ہو جائے نا اور جانا بھی ہو، ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اگلی گاڑی کو فالو کیا جائے. تو پچھلی گاڑی کی آپ کی ہیڈ لائٹیں خراب ہو گئی ہیں تو جو اگلی گاڑی ہے اس کو فالو کیا جائے. ایک صاحب کی گاڑی کی ہیڈ لائٹیں خراب ہو گئی، انہوں نے اگلی گاڑی کو فالو کرنا شروع، فالو کرتے کرتے وہ گاڑی رک گئی ایک جگہ پہ جا کے، انہوں نے ہارن دیا، اگلی گاڑی سے بندہ اترا، وہ کہندا کی ہویا ہے، کہندا چلا آگے، کہندا میرے تے گھر دا گراج آ گیا، تو کتھے بابا. فالو کرتے کرتے اتنے پہنچ گیا. ہمیں سے اکثر لوگ زندگی میں انہی ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں جہاں جانے نہیں ہوتا، اس طرف چلے جاتے ہیں جس طرف سارے چل رہے ہوتے ہیں، اس طرف چلتے رہتے ہیں جس طرف کا ہم نے سوچا نہیں ہوتا ادھر جانے کی ضرورت بھی تھی کہ نہیں. سو بھائی رب کو راضی کریں، اپنے اندر کے رانجھے کرو. تنقید نبی رسول پیغمبروں کی زندگی میں آئی، بلکہ یاد رکھیے گا حق کا رستہ ہے تو نہج البلاغہ کو کوٹ کروں گا. نہج البلاغہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے تمہارا حق کا رستہ ہے اور تنقید نہیں آ رہی تو شک کرو حق کا رستہ نہیں ہے. حق کے رستے پہ تنقید زیادہ آتی ہے، خیر کے رستے پہ تنقید زیادہ آتی ہے. جی ایک سوال اور لیتے ہیں. جی اچھا بیٹے دیکھو، بات یہ ہے کہ شعور
کہ میں کوئی اس کی کوئی علمی حیثیت پہ تو نہیں جاتا، لیکن شعور کی کم از کم تعریف یہ ہے جو اچھے اور برے کی پہچان بتا دے. ایک آپ کی ذات کی ایسی فیکلٹی، ایک آپ کی ذات کا ایسا پیمانہ آپ کے اندر کا، ایک آپ کی ذات میں ایسا ضمیر، ایک آپ کی ذات میں ایک ایسا انسان یا ذات کا ایسا حصہ جو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھا دے. اس کے بیٹے ایک سورس نہیں ہے، ملٹیپل سورس. جو علماء ہیں، جو معتبر لوگ ہیں، انہوں نے بے شمار سورس بتائے. اس میں سے ایک سورس ہے غور و فکر کرنا اپنی زندگی پہ، دوسروں کی زندگی پہ. سقراط کہتا ہے دنیا میں دو طرح کے عقل مند ہے. ایک عقل مند وہ ہے جو غلطی کرتا ہے اور سیکھ جاتا ہے. ایک اس سے بڑا عقل مند ہے جو دوسرا غلطی کرتا ہے اس سے سیکھ جاتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کرنی. تو غور و خوض بھی آپ کو شعور دیتا ہے، تربیت بھی شعور ملتا ہے اس سے، استاد سے، مرشد سے بھی شعور ملتا ہے، مطالعے سے بھی شعور ملتا ہے. سب سے بڑا شعور پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تجربے کا ہوتا ہے. جب آپ نے مار کھائی ہوتی ہے نا تو وہ بھی آپ کو یاد رہتا ہے کہ جی میں نے کسی قیمت پہ یہ غلطی نہیں کرنی. سو شعور آپ کے مختلف ادوار میں مختلف انداز سے آپ کے بڑھتے بڑھتے آپ کی قوت فیصلہ کو بڑھاتے ہیں، نمبر ون. پھر فیصلے کو بہتر کرنے کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی ایسا شعور والا انسان جس کا شعور اس کے اپنے کام نہیں آ رہا، اس کو شعور سے توبہ ضرور کرنی چاہیے. وہ کیسا شعور ہے کہ اس کی اپنی زندگی میں آسانی پیدا نہیں کر رہا. وہ کیسا شعور ہے اس کو سند نہیں بنا رہا. وہ کیسا شعور ہے جو اس کو فہم نہیں عطا کر رہا کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے. جو اپنے شعور سے اپنے آپ کو سمجھ نہ سکے اس کو شعور کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شعور جب دکھے گا آپ کے فیصلوں میں، آپ کے کاموں میں، آپ کی حرکات و سکنات میں کہیں نہ کہیں دکھے گا. حضور والا آپ نے کہا بہتر زندگی کا تصور کیا ہے؟ میرے مطابق بہتر زندگی کا وہ پرانا لکھنے والا تھا ول ڈورنٹ، اس نے کسی 90s کے شروع میں نا خط لکھا کہ واٹ از سکسیس فار یو، کامیابی کیا ہے آپ کے لیے. تو اس نے گاندھی کو بھی لکھا، جناح کو بھی لکھا، اس وقت کے ورڈز کو بھی لکھا، جتنے بڑے نام تھے اس نے ان سب کو خط لکھ دیا. جتنے لیڈرز تھے، جتنے اسکالرز تھے، سب کو خط لکھا. وہ خطوں کے جواب آئے، اس نے وہ کتاب پوری لکھ پاری. لیکن یقین کیجئے کہ ایک ایمان والے کے لیے کامیابی کا تصور بڑا آسان ہے. ہم روز دعا میں مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خیر چاہیے. پناہ مانگے اللہ کی، یا باری تعالیٰ یہ نہ ہو دنیا کی خیر، دنیا کی فتح مل جائے، آخرت میں رسوائی مل جائے. آپ دنیا کی خیر بھی مانگتے ہو، دنیا کی کام بھلائی بھی مانگتے ہو، آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہو. سو دین نے جو بہتر طریقہ زندگی گزارنے کا دیا ہے اس کو سمجھ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اگر اس کو صرف سمجھ سے چلاؤ گے شریعت تک کو، عشق اور محبت سے چلاؤ گے تو پھر آپ تصوف کے رستے پہ چل پڑے. اس کو محبت کے رستے کے ساتھ اس رستے پہ پورا اترنا، اس سے بہتر زندگی اور کیا ہو سکتی ہے. آخری سوال لیں گے ریاض جمیل جی. بہت اچھا. میرا سوال یہ کہ فرض کیجئے کہ آپ کی جیب میں 100 روپے ہے اور 100 روپے سے آپ کچھ خریدنا چاہتے ہیں، تو 100 روپے کے ہوتے ہوئے 100 روپے کی رینج میں پورا اختیار ہے جو خرید لیں، اختیار پورا ہے. حضرت بندے نے پڑھنا کیا ہے یہ باہر سے نہیں پتہ لگتا، اپنے اندر سے پتہ لگتا ہے. اندر تلاش کیا ہے، اندر طلب کیا ہے، اندر سوال کیا ہے کہ اگر میں نے ڈھونڈنا ہے دنیا کے بہترین لیڈر کیسے ہوتے ہیں، یہ میرا سوال ہے تو میں لیڈرشپ کی کتاب پڑھ لوں گا. میں نے اگر ڈھونڈنا ہے اقبال کا تصور خود ہی کیا ہے تو میرا ہاتھ اس کتاب پہ خود رک جائے گا. میں نے ڈھونڈنا ہے کہ اسلام میں جبر و قدر کا تصور کیا ہے، مسئلہ ہے جبر و قدر، تو میرا ہاتھ ہر اس کتاب پہ رکے گا جس پہ جبر و قدر لکھا ہوگا. تو پہلے اس سوال کو اپنے اندر پیدا کر لیجئے. پرانا فلسفی سقراط، کوئی شخص اس کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کہ سقراط علم کہاں سے آتا ہے، تمہارے پاس علم کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا جی تم آ جاؤ دریا پہ، میں تمہیں بتا دوں گا. وہ دریا پہ گیا، سقراط پانی میں کھڑا تھا، گردن تک پانی تھا. وہ پوچھنے والا بھی آیا، اس نے کہا جی پاس ہی آ جاؤ میں تبھی بتاؤں گا. وہ پانی میں آتے آتے ایک برابر اس کے کھڑا ہو گیا. پاس آیا تو سقراط نے گچی سے گردن سے پکڑ کے ڈبویا اس کو. اس نے پہلے تو شرم کے مارے کچھ نہیں کہا کہ یار شاید کوئی اس میں کوئی مصلحت ہی ہوگی.
सांस उखड़ने लगा तो उसने सुकरात को टांग मारी, हाथ मारा और निकल के बाहर का, तोबा आइंदा सवाल नहीं पूछूंगा। उसने कहा मैं सवाल का जवाब तो बाद में दूंगा, पहले ये हजरत बताएं कि जब जनाब ने मुझे उठा के फेंका उस वक्त कितनी ख्वाहिशें थी? उसने कहा ख्वाहिश सिर्फ एक थी, क्या? सांस आ जाए। उसने कहा जिस तरह उस लम्हे तेरी ख्वाहिश थी सांस आ जाए, मेरी हर लम्हा ख्वाहिश रहती है मैं कुछ सीख लूं, कुछ सीख लूं, लर्न कर लूं। हजरत इल्म याद रखिएगा प्यासे के पास होता है, इल्म जो है वो मुतलाशी के पास होता है, इल्म उस बू अली सीना के पास होता है जो बादशाह को खत लिख के कहता है कि 18 दिन लाइब्रेरी में रहने दो, और जब वो 18 दिन के बाद बाहर निकलता है तो लाइब्रेरी की हर किताब उसे जुबानी याद होती है। हजरत आप किताबों के मेले में रहना शुरू कर दें, अगर प्यासे नहीं है तो नहीं सीख सकेंगे, अगर मुतलाशी नहीं है तो नहीं सीख सकेंगे। मुतलाशी है तो खुदा की कसम जमीन पे पड़ा कागज का टुकड़ा भी सिखा के जाएगा। सीखने पे आएंगे ना, एक चूंटी की स्ट्रगल जो बार बार चढ़ रही है मोटिवेट कर देगी, मैं बादशाह हूं, अशरफुल मखलूकात, मुझे फाइट नहीं छोड़नी चाहिए। आप उस चूंटी से सीख के आगे निकल जाएंगे। सीखने पे आएंगे तो पूरी कायनात उस्ताद बन के इल्म देना शुरू कर देगी। सीखने पे आएंगे तो जिंदगी का एक छोटा सा वाकया, बाबा फरीद कहते हैं मैं गुजरा और देखता क्या हूं कि एक कब्रिस्तान, खुली कब्र जिसकी खोपड़ी निकली है, उस खोपड़ी में से चिड़िया के बच्चे चूंच निकालते हैं और चिड़िया चोग डालती है। तो मैंने सोचा कि अल्लाह के बंदे को अगर रब कोई भी मुशाहिदा कराता है वो बेमानी नहीं होता। तो कहते हैं मैं हालत मराकबा में गया और जाके तलाश किया इसके पीछे हिकमत क्या है कि मुझे दिखाया जा रहा है। तो बताया गया मराकबे की उस हालत में फरीद कभी तुम गुजरे थे और एक मलका को देखा था जो चाबक कोड़ों से अपनी नौकरानी को मार रही थी सिर्फ इसलिए कि उसने सुरमा कूटा है, उसमें रिड़कन रह गई थी। ये उसी मलका की खोपड़ी है, उसी की आंख है। तो बाबा फरीद ने कहा कहां वो मलका जो आंख की रिड़कन बर्दाश्त नहीं करती थी, आज चिड़िया की चूंच बर्दाश्त करनी पड़ रही है। हजरत हिकमत तो पूरी कायनात है, इबरत तो पूरी कायनात है। आप जब ढूंढने पे आते हैं तो पूरी कायनात का इल्म प्यासा होने की वजह से आपको मिलने लग पड़ता है। लेकिन अगर आप सीखना ना चाहें तो इल्म के समुंदर भी आपके पास हो, आप जाते जाते क्या ही देते हैं कि सर काटना, जरा नीचे से काटना, सरों की फसल में सरदारों के सरों में मैं नजर आऊं। लेकिन आप सीखने वाले बनते हैं तो फिर आप अवैस करनी हो, फासले दूर के हों, आप दूर बैठ के भी ऐसा इश्क कमाते हैं जो फिर मिसाल बन जाता है। तो अल्लाह से वो तलब मांगे, अल्लाह से वो प्यास मांगे जो बड़ों बड़ों के पास नहीं होती। मुझे वो वाकया नहीं भूलता, ये भी हमने वासिफ साहब की किताबों में सुना पढ़ा। वो कोई पीर साहब के पास गया, जाके कहने लगा पीर साहब दुआ मांगे, अल्लाह मक्का मदीना दिखा दे। तो उन्होंने उसकी तरफ देखा, गए अगली बार मांगांगा। फिर आया, उसने कहा जी दुआ मांगे, अल्लाह मक्का मदीना दिखा दे। उनका अगली बार आई, फिर मांगांगा। फिर आया, फिर उन्होंने कहा चलो हाथ चुको दुआ मांग दी है। उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह एक कदे मक्का मदीना जाए। वो बेचारा रोने लग पड़ा, कहने लगा हजरत मेरी तो तमन्ना बड़ी सच्ची है, आप दुआ मांग रहे हैं कि मैं कभी ना जाऊं। तो हजरत कहने लगे पुत्र मेरे 14 हज ने ओदा सवाब तू ले ले, रोना मैनू दे दे, ए तड़प मैनू दे दे। वो तड़प अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। बाज के हज नहीं कबूल होते, वो दूर बैठा रोने वाले का कबूल हो जाता है। सो अल्लाह से तड़प और तड़प मांगे, वो जो तलब और तड़प है वो सच्चे राह की भी कबूल हो जाती है। बाज़ औक़ात दिखने में सीधा अमल होता है, कबूल नहीं हो रहा होता। बाज़ औक़ात नीयत का इखलास इतना होता है कि अल्लाह उसको कबूल कर लेता है। अगेन मैं कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद और बेरा शरीफ भी जिंदाबाद। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।